نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تجلیات نبوت۔ آج تیسرا سبق ہے ہمارا اس کتاب کا، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عملی زندگی، پیچھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، دودھ پلانا اور یہ سارے مسائل پڑھے کہ آپ کو کس نے دودھ پلایا، بچپن آپ کا بالکل بچپن کیسا رہا۔ اب ذرا سا تھوڑی بڑی عمر کی جب ہوئی آپ کی، ابھی بچپن ہی ہے اور لیکن عملی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لیے لائق ہوئے، اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80 یا 90 روپے ہوتی ہے۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ تو یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے اتنا پیراگراف۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ ایک بہترین ساجی تھے، ساجی مطلب ساتھی یا پارٹنر، دوست، تو بہت بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا۔ چنانچہ آپ کا لقب بھی امین پڑ گیا۔ امین یعنی امانت دار، جو شخص کے پاس انسان اپنی امانت رکھے تو اسے اطمینان ہو کہ وہ خیانت نہیں ہوگی۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ تو یہ ایک طرح سے مداربت، اس کام کو مداربت کہا جاتا تھا، اور یہ ایک عام طریقہ تھا اس زمانے میں کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مال کسی کو اس معاہدے کے تحت دیتے تھے کہ وہ اس مال کے منافع میں سے اس کی کچھ فیصد جو ہے وہ منافع کے کچھ ہی فیصد وہ اجرت کے طور پر دے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداربت کے لیے آپ کو پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا، یعنی کہ جس شخص کی تلاش تھی حضرت خدیجہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے، تو ان کو لگا کہ یہ آدمی یہ وہی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز کو پسند کیا اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ دیکھیے کتنا سادگی سے سارا معاملہ ہوا۔ حضرت خدیجہ عورت ہونے کے باوجود انہوں نے رشتہ بھیجا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور کس طرح سے
پھر ان کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ کے چچاؤں سے بات چیت کی اور رشتہ طے کیا۔ یہ ایک بہترین اور سمپل طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ تکلف کیا جاتا ہے۔ خطبہ نکاح کو ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ دیکھیں اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت ابو طالب کا حمد و ثنا کرنا، تو چونکہ قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر، اسی وجہ سے حج کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے خانہ کعبہ کی عزت اور تعظیم کی جاتی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو اصل دین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے انحراف ہو چکا تھا، شرک بھی اس میں شامل ہو چکا تھا۔ لیکن بہرحال وہ قریش جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی اپنے طریقوں سے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی عزت اور احترام بھی اللہ کا گھر سمجھ کر ہی کرتے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے خود نکاح پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب اور قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہے۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ 28 سال کی تھی، کچھ اور بھی اقوال ہے۔ وہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، مگر کتنی بڑی تھی اس کے بارے میں اختلافات رائے ہے۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا، تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی ہوا، پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی، معزز تھی، بلکہ بہت زیادہ مالدار بھی تھی۔ تو بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کا پیغام قبول کر لے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف و زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت عظیم خاتون تھی اور پہلی مسلمان تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کو جو کردار دیا تھا، بہت ذہین اور بہت ہی سمجھدار سلجھی ہوئی خاتون تھی، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ثابت ہوئی، آپ کی ایک اچھی دوست بن کے رہیں، تو یہ کوالٹیز ان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی پہلی بیوی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ اس دنیا میں رہی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شادی نہیں کی، اور آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی۔ تو تقریباً جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شاید 50 سال کی عمر ہوگی، اس وقت تک تقریباً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ آپ کی زوجیت میں رہیں، پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس وقت تک ان 25 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جو تھے ابراہیم، جو کہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھے، اور ان کی اولاد کے نام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہے: قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے جو تھے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور البتہ تمام بیٹیاں جو تھی وہ عہد نبوت پایا انہوں نے، اور اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت بھی ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ دیکھیے سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ اپنے پیاروں سے جدائی کا بڑا غم سہا ہے، یعنی کہ بچپن میں ماں باپ چلے گئے، پھر پیارے دادا چلے گئے، پھر چچا، پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہاں آپ کی پیاری بیوی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا وہ بھی آپ کی زندگی میں چلی گئی. پھر آپ کی اولاد میں سے ساری اولادیں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہوئیں، اور صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ 6 مہینہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. تو یہ کتنا بڑے، یعنی کتنے دکھوں کا، صرف اتنا ہی کو دیکھے تو یہ کتنے سارے دکھ ہیں ایک انسان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دکھوں سے آزمایا. پھر بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کی جھگڑے کا فیصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں. اب قریش مجبور ہو گئے کہ اس سر نو تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. دیکھیں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس حد تک دین کی سمجھ ان کو تھی کہ چونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اس کی تعمیر میں وہ حرام کمائی کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے. حالانکہ حرام کمائی ان میں عام تھی، جیسے جو عورتیں ہوتی ہیں، لونڈیاں ہوتی ہیں، ان کو ان سے جنسی خدمات لے کر لوگوں سے پیسے لیے جاتے تھے، سود سے کمائی کی جاتی تھی، کسی کے مال پر قبضہ کرنا بھی وہ اس میں برا نہیں سمجھتے تھے. تو یہ سارے طرح کے یعنی کہ حرام کمائی جو تھی وہ عام تھی، لیکن ان کو اتنا احساس تھا کم از کم کہ صرف حلال کمائی اللہ کے گھر کی تعمیر میں استعمال کرنی ہے. یعنی خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے. یہ ساری چیزیں قریش میں موجود تھی زمانے جاہلیت میں بھی، ٹھیک ہے. اللہ کا خوف بھی تھا، اللہ کے گھر کی عزت بھی ان کے دل میں تھی، اور حلال و حرام کی پہچان بھی تھی. پھر بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی کعبہ کو ڈھانا شروع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا. تو اس کے بعد تعمیر شروع کی. تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. تو دیکھیں اس کام کو، کعبہ کی تعمیر کو بھی انہوں نے بہت شرف اور عزت اور والا کام سمجھ کر اس میں بڑے بڑے لوگوں نے اس میں شرکت کی، ٹھیک ہے. تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس میں ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، اور اسی کو حجر یا حتیم کہتے ہیں، اور وہ اصل میں کعبہ ہی کا حصہ تھا. اور آج بھی جگہ اگر ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتا ہے تو ہم حتیم میں جب جا کے نماز ادا کرتے ہیں 2 رکعت، تو یہ گویا کہ ہم نے کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھی. یہ اسی طرح ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز باقی ہے کہ ہم کعبہ کے اندر تو نہیں جا سکتے اب، لیکن اس طرح سے ہم حتیم میں نماز پڑھنا اگر کسی کو میسر ہو تو وہ کعبہ میں پڑھنے کے برابر ہے. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے. اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مانا جائے گا، یعنی وہ فیصلہ کرے گا ہمارا. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قریش نے دیکھتے ہی کہا، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عزت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نبوت سے پہلے یہ جو قریش تھے، جو بعد میں آپ کے بڑے سخت دشمن ہو گئے،
وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق اور امین کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے اگر 2 میٹر اوپر ہے تو کوئی بھی سیڑھی کے بغیر اندر نہیں جا سکتا، تو جب تک کہ قریش جس کو اجازت نہ دے وہ اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا کعبہ کی جو اونچائی تھی وہ کم تھی، مگر انہوں نے پھر جب دوبارہ بنایا تو 18 ہاتھ کے برابر کر دیا۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سیرت ابن ہشام سے لی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 20 میں ہے 1582۔ ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر گئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکم، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع یعنی مہمان نوازی، سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب جو تھے وہ بھی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے چچا جو ابو طالب تھے وہ شعر کہا کرتے تھے، ابید یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل۔ وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں سے تعاون فرماتے تھے۔ یہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، جو کہ صحیح بخاری میں بدء الوحی میں ایک حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ ان کی زبانی یہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھی وہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حفاظت و نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ یعنی جب آپ کو نبوت نہیں بھی ملی تھی تو آپ شرکیہ کاموں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے تھے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ یعنی کہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا ہر طرح کے شرک کے کاموں سے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلس سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ یعنی جو چیزیں بالکل عام تھی، جس میں کوئی برائی سمجھتا بھی نہیں تھا، وہ ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا نبوت ملنے سے پہلے بھی۔ انشاءاللہ آج کا سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں، پھر نبوت اور دعوت اگلا سبق ہوگا ہمارا انشاءاللہ۔